السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کی جو دو براعظموں میں واقع ہے، ایک ایسی سرزمین جہاں ہزاروں سال پرانی سلطنتوں کے راز آج بھی زندہ ہیں، جہاں ہر پتھر ایک راز سناتا ہے، جس نے تین عظیم سلطنتوں کو جنم دیا اور جس پر دنیا کی طاقتور ترین فوجیں صدیوں تک قبضہ کرنے کے خواب دیکھتی رہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ترکی کی۔ ترکی ایک خوبصورت اور اہم ملک ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اسی وجہ سے اسے دو براعظموں کو ملانے والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ ترکی کا 97% حصہ ایشیا میں اور 3% حصہ یورپ میں واقع ہے۔ یہ اپنی شاندار تاریخ، مسلم دنیا میں قائدانہ کردار، متنوع ثقافت اور سیاحتی مقامات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ترکی کی موجودہ جمہوریہ 29 اکتوبر 1923 کو قائم ہوئی، جس کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk تھے۔ انہوں نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، ترکی کا دارالحکومت انقرہ شہر ہے جو ملک کے وسطی اناطولیہ کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ استنبول کے بعد ترکی کا دوسرا سب سے بڑا شہر اور ملک کا سیاسی، انتظامی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں ترکی کی پارلیمنٹ، صدر کا دفتر اور بہت سے سرکاری ادارے موجود ہیں۔ انقرہ ایک طویل اور شاندار تاریخ کا حامل ہے، جس پر رومی، بازنطینی اور عثمانی تہذیبوں کے انمٹ نقوش ثبت ہیں۔ 1923 میں جب جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں آیا تو مصطفیٰ کمال اتاتürk نے استنبول کی بجائے انقرہ کو اس نئے ملک کا دارالحکومت قرار دیا۔ یہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 3080 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ انقرہ میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز کئی تاریخی اور جدید مقامات ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں انت کبیر ہے جو جمہوریہ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk کا شاندار مقبرہ ہے۔ یہاں بولی جانے والی سرکاری زبان ترکش ہے، جسے تقریباً پوری آبادی بولتی اور سمجھتی ہے۔ ترکش زبان لاطینی حروف میں لکھی جاتی ہے۔ پہلے یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لیکن 1928 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسے لاطینی حروف میں تبدیل کر دیا تاکہ پڑھنا اور لکھنا آسان ہو۔ اس کے علاوہ ترکی میں زیادہ تر لوگ انگلش بھی بولتے اور سمجھتے ہیں۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور شہر ہے۔ اگرچہ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، لیکن استنبول ملک کا معاشی، ثقافتی اور سیاحتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ استنبول کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد بڑا شہر ہے جو دو براعظموں ایشیا اور یورپ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ شہر آبنائے باسفورس کے کنارے واقع ہے جو بحر اسود اور بحر مرمرا کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ شہر اپنی خوبصورت مساجد، تاریخی عمارتوں، شاندار محلات، رنگ برنگے بازار اور دلکش سمندری مناظر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح استنبول کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کی مشہور جگہوں میں آیا صوفیہ، سلطان احمد مسجد، بلو مسجد اور گرینڈ بازار شامل ہیں۔ استنبول ایک ایسا شہر ہے جہاں قدیم تاریخ اور جدید زندگی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے خوبصورت اور دلچسپ شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے طویل دور میں یہ شہر تاریخ کی تین عظیم سلطنتوں، بازنطینی سلطنت، رومی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا۔ ترکی کی آبادی تقریباً 8 کروڑ 60 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا 18واں سب سے بڑا ملک ہے۔ ترکی کی زیادہ تر آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ استنبول ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، جہاں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ ترکی کی اکثریت مسلمان ہے، جبکہ یہاں مختلف ثقافتوں اور روایات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ترکی کی آبادی میں نوجوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے جو ملک کی ترقی، تعلیم، کاروبار اور صنعت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیپادوکیہ ترکی کا ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور سیاحتی علاقہ ہے جو وسطی ترکیہ میں واقع ایک تاریخی اور قدرتی عجوبہ ہے۔ یہ اپنی منفرد چٹانوں، زیر زمین شہر اور رنگ برنگے ہاٹ ایئر بیلونز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ علاقہ لاکھوں سال پہلے آتش فشاں کے پڑنے سے بننے والی نرم چٹانوں سے تشکیل پایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا اور بارش نے ان چٹانوں کو مختلف اور حیرت انگیز شکلیں دے دیں، جنہیں دیکھنے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ کیپادوکیہ کی سب سے بڑی پہچان صبح کے وقت آسمان میں اڑتے ہوئے سینکڑوں ہاٹ ایئر بیلونز ہیں۔ ان میں بیٹھ کر لوگ خوبصورت وادیوں اور چٹانوں کے دلکش منظر دیکھتے ہیں۔ یہاں قدیم غار نما گھر، چرچ اور زیر زمین شہر بھی موجود ہیں جو اس علاقے کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ترکی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں اس علاقے میں کئی بڑی تہذیبیں آباد تھیں، جن میں یونانی، رومی اور بازنطینی سلطنت شامل ہیں۔ ان کے بعد عثمانی سلطنت قائم ہوئی، جس کی بنیاد عثمان غازی نے تقریباً 1299 میں رکھی۔ یہ سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی اور تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ اس کی حکومت ایشیا، یورپ
یورپ اور افریقہ کے کئی حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی سلطنت کمزور ہونے لگی اور آخر کار ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتürk کی قیادت میں آزادی کی جنگ لڑی گئی اور 29 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ ترکی قائم ہوئی۔ اتاتürk ترکی کے پہلے صدر بنے اور انہوں نے ملک میں تعلیم، قانون، معیشت اور دیگر شعبوں میں کئی اہم اصلاحات کی۔ آج کا ترکی ایک جدید، ترقی پذیر اور با اثر ملک ہے جو اپنی مضبوط تاریخ، ثقافت اور تاریخی ورثے کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کی سرکاری کرنسی کا نام ترکش لیرا ہے۔ ترکی میں روزمرہ کی خریداری، کھانے پینے، سفر اور دیگر تمام لین دین کے لیے ترکش لیرا ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ترکی اپنے مزیدار اور منفرد کھانوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کے کھانوں میں مشرق اور یورپی ذائقوں کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ یہاں کے سب سے مشہور کھانوں میں کباب ہیں، جسے مختلف انداز میں تیار کیا جاتا ہے اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، جیسا کہ ڈونر کباب جس میں گوشت کو گھومتے ہوئے سیخ پر پکایا جاتا ہے اور روٹی یا چاول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں کی ایک اور خاص ڈش پائڈ ہے جسے اکثر ترکش پیزا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر گوشت، پنیر یا سبزی ڈال کر بیک کیا جاتا ہے۔ میٹھے میں بکلاوا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ باریک تہوں والی میٹھی ہوتی ہے جس میں خشک میوہ جات اور شہد یا میٹھی چاشنی شامل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کی روایتی چائے اور ترکش کافی بھی دنیا بھر میں بہت پسند کی جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی ترکی جائیں تو ان مشہور کھانوں کا ذائقہ ضرور چکھیں کیونکہ یہ ترکی کی ثقافت اور مہمان نوازی کی اہم حصہ ہیں۔ کونیا ترکی کے قدیم ترین اور بڑے شہروں میں سے ایک ہے جو ملک کے وسطی حصے میں واقع ہے۔ یہ کبھی عظیم سلجوق سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کو صوفیزم اور اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کونیا کو خاص طور پر مشہور صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ مولانا رومی نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت اسی شہر میں گزارا اور آج بھی دنیا بھر سے لوگ ان کے مزار کی زیارت کے لیے کونیا آتے ہیں۔ یہ شہر درگاہ مولانا، تاریخی مساجد اور خوبصورت عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہر سال یہاں مولانا رومی فیسٹیول بھی منعقد ہوتا ہے جس میں لوگ صوفی رقص اور ثقافتی پروگرام دیکھنے آتے ہیں۔ کونیا ترکی کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور یہاں جدید زندگی کے ساتھ پرانی روایات بھی نظر آتی ہیں۔ جمہوریہ ترکی کے ماضی میں عثمان دور کے روایتی لباس بہت مشہور تھے جن میں لمبے چوگے، ٹوپیاں اور خاص انداز کے کپڑے شامل تھے۔ آج کل ترکی کے زیادہ تر لوگ جدید مغربی انداز کے کپڑے پہنتے ہیں جیسے جینز، شرٹس، کوٹ اور جدید فیشن کے لباس۔ خاص طور پر بڑے شہروں جیسے استنبول اور انقرہ میں جدید فیشن بہت عام ہے۔ البتہ خواتین میں کچھ حجاب یا اسکارف پہنتی ہیں جبکہ بہت سی خواتین جدید مغربی لباس بھی استعمال کرتی ہیں۔ ترکی میں لباس کا اندازہ علاقے اور لوگوں کی ذاتی پسند کے مطابق مختلف ہے۔ ترکی کی ثقافت بہت منفرد ہے کیونکہ یہاں مشرقی اور مغربی ثقافتوں کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ ترکی کی ثقافت پر عثمانی تاریخ، اسلامی روایات اور یورپی اثرات سب کا اثر موجود ہے۔ ترکی کے لوگ چائے پینے، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور روایتی کھانوں سے لطف اٹھانے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ترک چائے ان کی روزمرہ زندگی کا ایک خاص حصہ ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے انطالیہ کی۔ انطالیہ ترکی کا ایک مشہور اور خوبصورت سیاحتی شہر ہے جو ملک کے جنوب مغربی حصے میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ انطالیہ کو اکثر ترکی کا سیاحتی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح سیر کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر اپنے خوبصورت ساحلوں، نیلے پانی، شاندار پہاڑوں، تاریخی مقامات اور قدرتی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کا موسم بھی زیادہ تر سال خوشگوار رہتا ہے جس کی وجہ سے لوگ چھٹیوں کے لیے انطالیہ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ شہر صرف قدرتی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ تاریخ اور ثقافت کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ترکی پر بنائی گئی مزیدار سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل فیکٹو تاریخ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ اب آپ سے ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔